بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برنچ ٹائم میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، الفاظ سفر کرتے ہیں مختلف خوبصورت لفظوں سے اور تراکیب کے ساتھ مل کر۔ جب ایک نئی گفتگو کا ایک سہرا کھلتا ہے، ایک نیا آغاز ہوتا ہے، کوئی نئی باب ہوتی ہے، تو وہاں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو کس طرح دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ایک بہت ضروری عنصر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک قدیم زمانے سے ایک روایت جاری تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ کوئی اور سہولتیں ہوا کرتی تھیں، کہ لوگ مختلف جگہوں پہ جمع ہوا کرتے تھے، تھڑوں پہ جمع ہوتے تھے، اور وہاں داستان گوئی ہوتی تھی، وہاں قصہ گوئی ہوتی تھی۔ یہ ہمارے یہاں اب سے نہیں 1000 سال سے تقریباً موجود ہے، جب داستان الف لیلا، داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا اور مختلف داستانیں پیش کی جاتی تھیں، بادشاہوں کے درباروں میں یہ پیش کی جاتی تھیں، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ داستان الف لیلا جو تھی، یہ 1000 داستانیں تھیں، تقریباً مستقل چلتا رہا سلسلہ، اور ایک بات سے بات نکلتی رہتی تھی، اور داستان کو بیٹھے رہتے تھے، قصہ سناتے رہتے تھے، لوگ محو ہوتے تھے۔ لیکن پھر ایک دور یہ آیا کہ جب ٹی وی فلم آئی تو یہ چیز معدوم ہوتی چلی گئی، اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے نہ صرف بات ہوتی نہیں رہی بلکہ یہ کتابوں تک محدود ہو گئی، قصوں کہانیوں میں محدود ہو گئی۔ کبھی ہوتے تھے فلاں داستان کو ہوا کرتے تھے، فلاں صاحب دلی میں، فلاں صاحب لکھنؤ میں ہوا کرتے تھے، فلاں صاحب جو ہے ہوا کرتے تھے، لیکن پھر باتیں ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن الحمدللہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ یہاں پھر کچھ لوگوں نے اس کو زندہ کیا، کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس روایتی فن کو، جو کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل چیز ہے، ایک پوری داستان کو یاد کر کے اس کو سنانا، اس کو ڈیلیور کرنا، اس کو پہنچانا، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس مشکل راستے کو چنا۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اس مشکل راستے کو نہ صرف چنا بلکہ بہت احسن طریقے تک دوسروں تک پہنچایا بھی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ پچھلے 2-3 سال پہلے بھی یہاں آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بڑا خوبصورت ایونٹ کیا تھا۔ مشہور داستان گو بھی ہیں، پرفارمر ہیں، بہت سی فلموں اور ڈراموں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ خوش نصیبی ہے لاہور سے خصوصی طور پہ تشریف لائے جناب بدر خان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سہیل بھائی، کیسے ہیں بدر بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہم نے آپ کو صبح اٹھا دیا۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام چینل کے سبھی دیکھنے والوں کو اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پر۔ بہت شکریہ سر۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اس لیے صبح کہہ رہے ہیں کہ جو فنکار ہیں، جو پرفارمرز ہیں، وہ عموماً رات میں ادھر ادھر ایکٹ کہیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ میں تاعمر جب سے میں یعنی کہ ہوش سنبھالا ہے، میں رات کو کام کرتا ہوں زیادہ، اچھا، صبح سوتا ہوں، تو لیکن یہ آپ کا حکم تھا۔ نہیں سر، بڑی محبت آپ کی، آپ نے ہمیں ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی الحمدللہ سے۔ اچھا بدر خان صاحب، ماشاءاللہ آج بدر خان صاحب بہت بڑا نام ہے۔ ایک دور تھا لاہور کی گلیوں میں ایک نوجوان گھوم رہا ہے، بہت سے اس کے سامنے مطمع نظر ہیں، بہت سے یعنی کہ مستقبل کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ لاہور جو بہت ہی وائبرنٹ ہے، بہت ہی لولی ہے، بہت ہی زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں، بہت تقریبات ہوتی ہیں، الحمرہ، یہ فلاں آرٹس کونسل بھرا پڑا ہے ہر وقت۔ وہاں ہم دیکھ رہے ہیں جگت بازی بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی 12 تھیٹر ہیں لاہور، 12 تھیٹر، 12 اور سارے کے سارے فل ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک شخص نوجوان اٹھتا ہے اور وہ داستان گوئی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ کیوں بھائی؟ یہ کیا، یہ کس کے پیچھے کیا سائنس تھی؟ سائنس تو نہیں تھی، یہ ایک بس یعنی کہ ایک فیصلہ تھا۔ میں 2000 سے میں تھیٹر کر رہا تھا سہیل بھائی۔ اچھا، تو تھیٹر کے لیے لکھا بھی، پرفارم بھی کیا۔ 2016 تک میں نے تھیٹر کیا جی۔ صحیح۔ لیکن آہستہ جو تھیٹر ہم دیکھ کر آئے تھے، امان اللہ خان صاحب کا، ببو برال صاحب کا، مستانہ صاحب، سہیل احمد صاحب کا، وہ دھیرے دھیرے نا ختم ہو رہا تھا، نئے لڑکے آ رہے تھے۔ اب وہ جو تھیٹر کی زبان تھی وہ چینج ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، وہ تھوڑا زمینی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، تھوڑا فیملی سے ہٹ کر ہو گئیں، پھر اس میں ولگر ہونا شروع ہو گیا، پھر اس میں ڈانس آ گیا۔ جب ہم آئے تھے تو اس وقت ڈانس نہیں تھا، اچھا، ڈانس آ گیا۔ پھر اب ہمارے جیسے اب ڈانس کرنے والے کا قصور نہیں ہے اس میں، جو ہماری وہ گانوں کی پوئٹری ہے وہ بہت نازیبا ہے۔ اب ظاہر ہے اس پر انہی الفاظ کے حساب سے پرفارم کرنا ہے، تو وہ ایکسنٹ جو جاتا تھا وہ ولگر جاتا تھا۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی گانے بھی شروع ہو گئے تھے، زبان بھی خراب ہو گئی تھی، اب ہم اس میں فٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ صحیح، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ہم جو دیکھ کر آئے تھے وہ تو یہ رہا ہی نہیں کام، ابھی وہ شروع ہوا تھا کام،
तो मुझे वो इंडिकेट हो गया कि ये आगे चल कर ना ये ज़्यादा ख़राब होगा, ये वापस नहीं आएगा। अच्छा, तो मैंने ये आपको 25-26 साल पुरानी बात बता रहे हैं, जब 2000 में शुरू हुआ है। 2000 में काम शुरू किया हमने, जन्म की मैली चादर मेरा पहला ड्रामा था, 98-99 में हुआ था। अच्छा। फिर मैं एक बार भाग के वापस चला गया घर, पहले घर से भाग कर लाहौर आए, फिर एक बार फिर लाहौर से भाग कर घर वापस चले गए, फिर जी नहीं लगा, फिर वापस आ गए, फिर ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत है। तो 2016 तक थिएटर करते रहे। फिर जब हालात ख़राब होना शुरू हो गए तो मैं कहा बदर खां ये तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो क्या करें, छोड़ दिया जी। अच्छा, चलता छोड़ दिया काम। अच्छा, घर बैठ गए। तो बेगम कहने लगी कि जी खान साहब आप तो जो काम जिससे किचन चल रहा था, जिससे सारा कुछ हो रहा था, और एक ही काम आता है आपको ज़िंदगी में, तो वो भी छोड़ दिया आपने। मैंने कहा बेगम ये हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं हम, तो जिस काम को करके आपको मज़ा ना आ रहा हो, ज़हनी तस्कीन ना आ रही हो, तो फिर उसको करने का फ़ायदा नहीं है। सही। तो मैंने कहा क्या और क्या करेंगे? मैंने कहा अल्लाह राज़ी है। तो मैंने अल्लाह से दुआ की जी, ये सच्ची बात है। सही। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह और मुझे कोई काम आता नहीं, मैं चाहता हूँ कि रहूँ भी इसी फील्ड में और ये काम भी ना करो थिएटर वाला। तो पता नहीं वो कुछ वो कबूलियत का टाइम था, कबूलियत की घड़ी थी। थोड़े दिन गुजरे, मैं अपने दोस्त अनीक नाजी, मेरे बड़े प्यारे जी, बड़े अच्छे, मैंने इंटरव्यू किया उनका। तो हम उनके ससुराल जा रहे थे पेशावर। अच्छा। तो चले गए वहाँ पर होटल में ठहरे। तो रात को मेरे सामने एक यूट्यूब पर एक वीडियो आई कि दो लोग जिन्होंने ऐसे ही वाइट कुर्ता पजामा और अंगरखा पहना हुआ है, सर पे टोपी लगा रखी है, और दिल्ली में एक बहुत बड़ा जश्न होता है, जश्न रेख्ता। बिल्कुल होता है जी। तो वहाँ पर दो लोग बैठकर दास्तान सुना रहे हैं। अब उनमें से एक साहब थे जो मेरे अब उस्ताद हैं, महमूद फारूकी साहब, और दूसरे थे दारैन शाहिदी। अब जब मैंने वो परफॉर्मेंस देखी, वो पूरी की पूरी मैंने दास्तान सुनी, वो घंटा 1.5 घंटा की थी वो, तो उसी वक्त मेरे ज़हन की वो जो घंटी थी वो बजी कि यार ये काम किया जा सकता है। अब वो आ तो गया जहन में, लेकिन अब उसका पाकिस्तान में कोई मेंटोर, कोई उस्ताद नहीं था। किससे सीखें, किससे सलाह लें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। तो अल्लाह गरी के रहमत करे, जिन्होंने दास्तान गोई के रिवाइवल का काम शुरू किया, शम्स रहमान फारूकी। तो फारूकी साहब फैज़ फेस्टिवल में शिरकत के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए। अच्छा। अब मुझे पता चल गया, अब उससे पहले मैंने रिसर्च कर ली कि शम्स रहमान फारूकी वो आदमी है जिन्होंने दास्तान गोई के रिवाइवल के लिए काम शुरू किया है, और जो महमूद फारूकी है वो उनके भतीजे हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने अपने भतीजे से कहा है, तो वो अब जश्न रेख्ता में उन्होंने स्टार्ट किया है ऐसे करके। तो उनका पहला शो बहुत अच्छा गया, फिर आगे भी बड़ा अच्छा जा रहा है। तो अब मेरी खुशकिस्मती के फारूकी साहब लाहौर आ गए। अब पाक टी हाउस में उनके एजाज़ में एक महफिल रखी गई। अच्छा। उनके साथ इंतज़ार हुसैन साहब भी थे। अब मैं किसी तरीके पाक टी हाउस पहुंच गया। अब वहाँ पर सारी अदबी लोग, अब शहर में पहचान तो थी, तो मुझसे अब लोग कह रहे हैं, हाँ जी, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो जो लोग कह रहे हैं कि बदर साहब आप यहाँ पर कैसे, आप तो उधर जुगते मुगते करने वाले लोग हैं, तो ये तो बड़ी अदबी महफिल है, तो आप यहाँ पर कैसे। तो अब मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। मैंने कहा जी मुझे फारूकी साहब से मिलना है। तुम आपका क्या काम, ये तो ड्रामे नहीं करते। अच्छा, वो परसेप्शन तो वही है ना कि यार ये तो कुछ और मिजाज के आदमी है, तो ये तो आप तो जुगतों वाले हैं, पंजाबी जुगते। मैंने कहा भाई मैंने कोई बात करनी है, मेरे को मिलना। अब रश बहुत था, धीरे धीरे करता करता मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास पहुंच गया। अब बीच में ब्रेक हुई, मेरे पास अभी वो तस्वीरें भी हैं। अच्छा। तो बीच में ना थोड़ी सी ब्रेक हुई, चाय का कोई वक्फा हुआ, तो मैं ऐसे ही सोफे पर बैठे थे फारूकी साहब, साथ उनके इंतज़ार हुसैन। तो मैं पीछे जाके तो सोफे से मैंने फारूकी साहब के कान में कहा कि सर मैं दास्तान गोई पे काम करना चाहता हूँ। तो काफ़ी शोर हो रहा था, लोग बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई एक में खामोश हो जाइए। अच्छा। फारूकी साहब कहने लगे भाई खामोश हो जाइए, देखिए पाकिस्तान से भी कोई आवाज़ आई है कि कोई साहब हैं और वो दास्तान गोई करना चाहते हैं। तो मुझे पूछने लगे कि आप क्या करते हैं। मैं कहा जी मैं थिएटर करता हूँ। तो थिएटर के लिए लिखा भी है। कहते हाँ फिर तुम कर लोगे, तो बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा जी मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए, दास्तान की एक स्क्रिप्ट चाहिए, जिससे मैं देख कर मुझे पता चल सके कि क्या होती है ये। अब ड्रामा तो मैं लिख सकता था, फिल्म भी लिखी, उसका मुझे फॉर्मेट का पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तुम्हारे इल्म में हो या ना हो, महमूद फारूकी और दारैन शाहिदी पाकिस्तान भी आ चुके हैं। अच्छा। दानिश हुसैन भी पाकिस्तान आ चुके हैं, तो उनका कोई वीडियो उठा कर देख लो, तो यार तुम लिख लो।
تو جو وہ پہلی داستان کی اسکرپٹ میں نے دیکھ کر ویڈیو دیکھ کر وہ چیزیں وہ اسلام آباد میں شاید ایونٹ ہوا تھا تو وہ تھی منٹویت داستان منٹو. اچھا اچھا. محمود فاروقی صاحب اس کے رائٹر تھے. تو میں نے وہ پہلی ویڈیو ساری دیکھ کر وہ اسکرپٹ لکھی. اچھا. اب اس اسکرپٹ کو یاد کیا. اب یاد ہو گئی ہے اسکرپٹ داستان پوری یاد ہو گئی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ سنانے کا ہے. کوئی آڈینس نہیں, کوئی پلیٹ فارم نہیں, کسی کو پتا تک نہیں ہے. اب پھر رہا ہوں. بیگم مجھ سے کہہ رہی ہیں خان صاحب جانے دو غصہ کو, سب لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں, کیا کریں گے, جو جمع پونجی ہے پاس وہی خرچ ہو رہی ہے تو آپ ضد چھوڑ دیں. میرے استاد اللہ غنی کی رحمت کرے سردار کمال صاحب وہ مجھے سمجھا رہے ہیں چونکہ چھوڑ دو, تم ایسے ہی دل پہ لگا لیا, سب لوگ کر رہے ہیں, تم اپنی انٹری کر کے نکل جایا کرو. میں کہہ رہی جی میں اسی پارٹ کا حصہ تو ہوں, پھر ہر ڈرامے کا ویڈیو بن رہا ہے. ہاں, اور اس میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں, کہیں نہ کہیں موجود ہوں. اور سہیل بھائی پھر یہ ہوتا ہے, پھر ایک اس میں ٹیکنیکل پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ سٹیج پر آپ کو اگر کسی نے کوئی زومانی بات کی ہے, اب آپ کو جواب دینا ہے اس کا, زومانی بات کا جواب بھی زومانی ہوگا. اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے, آپ خاموش رہیں گے, تو پروڈیوسر بالکل پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی تو گنگے ہو گئے ہو تم, بولو نا جواب, کس بات کے پیسے لے رہے ہو, وہ تمہیں اتنی باتیں کر کے چلا گیا, تم نے جواب نہیں دیا. اچھا ایک سوال اٹھتا ہے سوری, کیونکہ ہم گفتگو کے دوران بات چیت بھی کرتے رہے. آپ نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے, آپ نے اپنی تیاری بھی کر لی, لیکن کیا داستان گوئی کہ اس پرٹیکولر فارمیٹ نے آپ کو پسند کر لیا کہ ہاں تم میرے لیے کام کرو گے؟ مطلب ایک اٹ سیلف کو ایک بڑا بہت مختلف چیز ہے, زبان, لب و لہجہ, انداز, گفتگو سب چاہیے, ماشاءاللہ آپ کے پاس تھی. تو آپ کو کیسا لگا کہ نہیں یہ میں کر لوں گا, حالانکہ میں بالکل ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں؟ میں مشکل ہوئی بہت, کیونکہ پنجابی تھیٹر کر رہے تھے ہم, اور یہ ساری اردو میں تھی, اور وہ بھی اردو بھی وہ جو بالکل اردو ہے محلہ والی, اردو محلہ والی. ٹھیک ہے جی. اب مشکل یہ صرف یہ آئی, باقی کانفیڈنس یا اس کو پرفارم کرنا یا ایسا تو کچھ نہیں, کیونکہ ہماری تو شروع سے یہی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہمیں زیادہ مزہ آئے گا. لیکن لب و لہجہ تو آپ کا ماشاءاللہ بہت شاندار, ہمیشہ سے ایسے ہی تھا یا آپ نے اس کو ڈیولپ کیا؟ نہیں جی ڈیولپ کیا, کیونکہ پہلے سری پنجابی تھی, پھر تھوڑا ہندوستان جانے کا بھی بیچ میں اتفاق ہوا. نسیم وکی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں نسیم وکی صاحب, تو وہ مجھے انڈیا لے کر گئے. اچھا. ہندوستان میں جا کر ہم نے پرفارم کیا کامیڈی شوز میں, تو وہاں تھوڑی اردو, کیونکہ وہاں پنجابی تو کر نہیں سکتے ممبئی شہر میں, تو ہم نے اردو پرفارم کیا وہاں پر, ایک وہ تھوڑا پریکٹس ہو گئی. پھر کراچی ایک چینل پر ہم نے کامیڈی شو کیا, وہاں بھی اردو کامیڈی ہو رہی تھی, وہاں بھی نسیم وکی صاحب کے ساتھ گئے ہم, وہاں بھی اردو کامیڈی, تو وہ تھوڑی ریہرسل ہو چکی تھی. لیکن یہ بالکل ڈفرینٹ کام تھا. بالکل ڈفرینٹ, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں بہت فصیح و بلیغ اردو بول رہا ہو, اس کے لیے بھی اس داستان گوئی کہ اس فارمیٹ کو عمل کرنا, ایک تو یہ آپ دیکھ کے نہیں پڑھتے, آپ بالکل فی البدی پڑھ رہے ہیں, تو اور پھر لب و لہجہ, کہاں رکنا ہے کہاں ٹھہرنا ہے, تو کون استاد رہا آپ کا اس میں؟ اور سہیل بھائی یعنی کہ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ آرٹ فارم ہے کہ کوئی آپ کا ساتھی فنکار نہیں ہے جس نے آپ کو کیوں دینا ہے کہ اچھا پھر آگے کہ پھر کیا ہوا, اچھا تو پھر یہ تو دینے والا کوئی نہیں, جگت ہو رہی ہے. اب ساتھی فنکار نہیں ہے, پھر سیٹ کوئی نہیں ہے, ایک میٹرس ہے, گدا ہے, اس کے اوپر 2 گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہیں, ایک شمع جل رہی ہے, ایک پانی کی کٹوری ہے, بس. اور کوئی پراپس نہیں ہے, کوئی ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, کوئی گٹار نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آج آ کے آپ کے پاس آپ کی آواز ہے, وہی انسٹرومنٹ ہے مین, اسی کا آپ نے استعمال کرنا ہے. اسی میں آپ بادشاہ ہیں, اسی میں آپ ملکہ ہیں, اسی میں آپ کنیز ہیں, اسی میں آپ فقیر ہیں, اسی میں آپ سب کچھ ہیں. اب یہ سب سے مشکل داستان منٹو نامہ تو چلو آپ کا ہو گیا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فوراً ہٹ ہوئی جیسے آپ نے یہ پیش کی, یا داستان لاہور زیادہ ہٹ ہوئی؟ نہیں جی, اس کی پیش کرنے کی بھی داستان ہے. اچھا. ہاں جی, اب داستان یاد ہو گئی ہے, اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پرفارم کہاں کرنا ہے. میں گیا الحمرہ میں گیا, انہوں نے کہا جی بدر پتہ نہیں ہمیں یہ کیا ہے. اچھا, ظاہر ہے ہمیں بالکل نہیں پتا, ایک چیز ڈس اپیئر ہو چکی ہے. اب تو لوگ موبائل پہ آ گئے ہیں بھائی, ریڈیو آیا, فلم آئی, ٹی وی آیا, انٹرنیٹ, اور اب تم ایک گڑا مردہ اٹھا کر لے آئے ہو. ہوتی کیا ہے بائی گاڈ, ان کو نہیں پتا, لوگوں کو پتا نہیں تھی. اب میرے ذہن میں یہ چلے کہ اتنے بڑے کلچرل یہ ادارے چلا رہے ہیں, ان کو داستان کوئی کا نہیں پتا. پھر میں سوچوں کہ چلو اچھا میں نے ریسرچ کر لی ہے, اگر مجھے پتا چل گیا ہے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. صحیح بات ہے, نہیں پتا. تو ایک دن کیا ہوا کہ اخبار میں ایک ایڈ آیا, ہمارے وہاں پر لاہور میں ایک ادارہ ہے والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی, کہ دیوار کے اندر جو شہر ہے, 12 دروازوں کے اندر جو شہر ہے لاہور, اس کو اب والڈ سٹی کہا جاتا ہے.
تو اس کے ڈی جی ہیں کامران لاشاری صاحب. اچھا. یہ کبھی سیکٹری کلچر ہوا کرتے تھے, تو جب ہم کبھی تھیٹر کیا کرتے تھے نا, تو وہ جب کبھی ڈرامہ وہ دیکھنے آیا کرتے تھے تو ہمارے اسسٹنٹ یا ہمارے ڈائریکٹر میں کہتے بھائی آج ذرا دھیان سے کام کرنا, لاشاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب لاشاری صاحب وہ بیوروکریٹ ہیں کہ 8 لور بیوروکریٹ. لاہور اسلام آباد میں آپ نے جتنی خوبصورتی دیکھی ہے, فوارے لگے ہوئے ہیں, پھول وول, یہ ساری ان کی کارنامے ہیں. اب ان کو وہ ڈیوٹی ملی تھی کہ بھائی لاہور جو 12 دروازوں کے اندر لاہور ہے, جو ہمارا ورثہ ہے, قلعہ ہے, اس میں 12 دروازے ہیں, اندرون شہر لاہور ہے, اور ان ساری چیزوں کو پریزرو کرنا ہے. صحیح. ان کو ایک ورثے کی شکل دینا ہے. تو لاشاری صاحب وہ ایک محکمہ بنایا, تو لاشاری صاحب اس کے ڈی جی. تو ایسے ہی وہاں پر کچھ اسامیوں کا کوئی ایڈ تھا, تو نیچے لکھا ہوا تھا ڈی جی وارلڈ سٹی کامران لاشاری صاحب. اب میں نے کہا بھائی یہ بندہ میرے کسی کام آ سکتا ہے. تو صاحب میں دوسرے دن تیار شہر ہو کے تو پہنچ گیا وارلڈ سٹی کے آفس. اب پہلی بار میں نے پی اے سے ملا, تو میں نے کہا جی میں صاحب سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا نام لکھ کر دے دیں, میں اندر چٹ بھیجتا ہوں تو آپ کو بلا لیتے ہیں. پہلی بار میں نے اپنے نام کے ساتھ داستان گو لکھا, بدر خان داستان گو. اب چٹ اندر گئی تو انہوں نے کہا جی, اور ابھی تک کہیں پرفارم نہیں کیا ہے؟ نہیں, کہیں نہیں. ہمارے یعنی کہ بڑے کہا کرتے تھے کہ بھائی جو کچھ تم بننا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ طاری کر لو. صحیح. آپ سنگر بننا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں سنگر ہوں, میں اینکر ہوں, تو پھر آگے. اب وہ چٹ اندر گئی تو انہوں نے کہا جی میٹنگ چل رہی ہے. پی اے نے کہا جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے آپ کو بلا لیتے ہیں, آپ بیٹھے کچھ چائے کافی پیجیے. اب میں جیسے ہی بیٹھا ہوں اور وہ چٹ اندر گئی ہے تو اندر نا ایک شور سا ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا. تو وہ پیون جو تھا وہ فوراً باہر آیا اور کہنے لگا بدر صاحب, مگر جی صاحب بلا رہے ہیں. اوہ. تو میں نے کہا اتنی جلدی ہے, ابھی تو میٹنگ چل رہی تھی. تو میں اندر گیا, اور اندر میٹنگ چل رہی ہے. میٹنگ چل رہی ہے, اب ان کا سارا سٹاف بیٹھا ہے. تو لاشاری صاحب مجھے دیکھ کر کہتے ارے بھائی, ارے تم تو تھیٹر کرتے ہو, تم تو تھیٹر آرٹسٹ ہو, تو یہ کیا یہ تم نے مگر سر میں نے تھیٹر چھوڑ دیا ہے, اب میں داستان گوئی کرتا ہوں. کہتے لو جی, اپنے سٹاف سے کہنے لگے لو جی ہماری مشکل آسان ہو گئی. کہتے بدر صاحب ہم داستان گوئی کی ہی میٹنگ کر رہے تھے. اللہ, یہ ہوتا قسمت کا کھیل. کہاں اللہ نے کہاں سے لے کر آیا آپ کو. تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیں ہم نے قلعہ جو ہے لاہور کا شاہی قلعہ, اس کو رینوویٹ کیا ہے. وہاں پر ہم نے کچھ تفریحی چیزیں شروع کی ہیں کہ وہاں پر ایک بادشاہ سلامت پھر رہے ہیں, 7 کنیزیں ہیں, وہاں پر ایک دربار لگتا ہے, وہاں پر ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم نے کلاسیکل رقص اور پورا وہ ایک سیٹ اپ بنایا, ہسٹری بائی نائٹ کر کے ٹور. وہاں پر بادشاہوں کے درباروں میں داستان گوئی بھی ہوا کرتی تھی. بالکل ہوتی. تو ہم روز میٹنگ کر رہے تھے, ہم داستان گو ڈھونڈ رہے تھے, وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا. پورا پاکستان ڈھونڈ مارا. ہاں کچھ لوگ ہیں جو چمٹے پر وہ گا کر مرزا صاحبہ سناتے ہیں, ہمیں وہ نہیں چاہیے. دلی میں کچھ لوگ ہیں جو کرتا پاجامہ پہن کے اور ٹوپی لگا کر اور بڑے لکھنوی انداز میں سناتے ہیں, اور آپ تو وہ تیار ہو چکے ہیں. میں وہی ہوں. تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارے پاس کون سی داستان ہے. تو میں نے کہا جی میرے پاس داستان منٹو تیار ہے, محمود فاروقی صاحب نے اس کی لکھی ہے, تو مجھے وہ یاد ہے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں نیکسٹ ویک تمہارا شو ہے. مسجد وزیر خان چوک میں ہم نے شو رکھا ہے. وہ چوک میں نا جب کبھی قافلے آیا کرتے تھے افغانستان سے, ایران سے, تو مسجد کیونکہ ساتھ اکبری منڈی تھی, وہیں پر نیچے حجرے بنے ہوئے تھے. تو وہاں پر سامان رکھتے, کجرا کرایہ پر لیتے, وہیں پر چبوترے پر بیٹھ جاتے, وہاں پر داستان کوئی بیٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے پورا وہاں پر تانگوں کا اڈا بن گیا تھا, وہ سب کچھ ریموو کیا اور وہاں پر ایک چبوترا بنایا اور وہ ساری چیزوں کو رینوویٹ کیا. کہنے لگے جہاں پر تمہارا وہ شو اچھا اس جگہ ہے داستان گوئی کی. اب نیکسٹ ویک انہوں نے کہا جی آپ کا شو ہے. اب تیاری ہو گئی, شروع ہو گئی. مجھے یاد تو تھی, میں ریہرسل وغیرہ کرنی شروع کر دی. اب لاشاری صاحب نے کیا کیا کہ ساتھ ایک قوال پارٹی بھی بلا لی. اب ڈیسائیڈ یہ ہو رہا کہ داستان سے پہلے لاشاری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا, کیونکہ بدر صاحب آپ کی بھی پہلی پرفارمنس ہے اور ہماری بھی پہلی. ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیا کریں گے اور آپ کو نہیں پتا کہ رسپانس کیا آئے گا, تو میں آپ کے سامنے رہوں گا. میں جب آپ کو یہ اشارہ کروں نا تو آپ نے کہنا ہے آپ کا بہت شکریہ, تو آپ نے ختم کر دے دی اس بات کو. تو اس کے بعد ہم قوالی شروع کرا دیں گے, کیونکہ میں دیکھ لوں گا, میں آڈینس میں رہوں گا کہ اگر لوگ بور ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا شروع ہو گیا ہے, تو کیا ہے, تو پھر نا اب یہ باتیں طے ہو گئی. اور لاشاری صاحب اس بار معاملے میں بڑے سمجھدار آدمی ہیں کہ انہوں نے شہر کی کریم بلائی, بیوروکریٹس بلائے, آفیسرز بلائے, ادب سے تعلق رکھنے والوں بلائے, منٹو صاحب کی بیٹیوں کو بلا لیا. اچھا. نصرت آپا اور نصرت آپا کو مجھے نہیں بتایا, شکر ہے, وہ جو بعد میں پتہ چلا. اب صاحب لاشاری صاحب سامنے کھڑے ہیں, میں بدر صاحب سٹیج پر گئے ہیں, داستان شروع کی ہے.
शुरू करते गए कि मैंने जब मंटो को पहली बार देखा तो वो 14-15 वर्ष का लड़का था, दरमियाना कद, बाल बिखरे हुए, रंग गोरा, चेहरे पर मोटे शीशे का चश्मा, स्याह फ्रेम, आवाज़ में कशिश, नई बात सोचता, नई बात कहता, अंग्रेज़ी फर्राटे से लिखता और फर्राटे से बोलता। उसे बीमारियां पालने का शौक था। ज़रूरत से ज़्यादा सिगरेट पीने के बायस उसका गला अक्सर ख़राब रहता। अगर कभी थूक पे खून आ जाता तो कहता मुझे थाइसिस हो गया है। अपना इलाज खुद कर लिया करता। उसे पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाने का बहुत शौक था। ज़रा सी तबीयत बिगड़ती, एक इंजेक्शन लेता और ख़ुद ही लगा लिया करता। यहाँ से अब मैंने दास्तान शुरू की। अब सुना रहा हूँ, इंटरवल तक पहुँच गया हूँ तो वो लाशारी साहब ना इशारा नहीं आया और पिन ड्रॉप साइलेंस, और सब लोग ना सुन रहे हैं। तो मुझे इंटरवल के पास मैंने ऐसे करके इशारा किया तो उन्होंने कहा कंटिन्यू रखो। अगला भी सुनाया। अब दास्तान का इख्तिताम होता है कि होश में आने से पहले मंटो मर चुका था। मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर, एक गर्द भरी हैरानी में, फैलती भीड़ के औंधे अंधे कटोरों की तुगयानी में, जब वो खाली बोतल फेंक के कहता है दुनिया तेरा हुस्न यही बदसूरती है, ले आया है बिन पूछे अपने आप, ऐनक के बर्फीले शीशों से छनती नजरों की चाप, कौन है ये गुस्ताख ताख तड़ाख, कौन है ये गुस्ताख ताख तड़ाख, कौन है ये गुस्ताख ताख तड़ाख। तो साहब वो जितने लोग बैठे थे सामने, क्या बात है, स्टैंडिंग ओवेशन हो गई, सब लोग खड़े हो गए। तो मैंने गौर से देखा, मैंने कहा अच्छा ये हो गया है। हाँ। तो लाशारी साहब भी ऐसे क्लैप करने लगे। अब मैं सबसे वो करके तो नीचे आया तो उन्होंने कव्वालों को, जो कव्वाल पार्टी बुलाई थी, उनको स्टेज पर बुला दिया। वो बड़ी मुश्किल लोगों ने 5-7 मिनट उनको सुना तो ना उठना शुरू हो गए क्योंकि शाही हमाम में खाना रखा था लाशारी साहब ने। अब जी मैं चेंज करके अपना अंगरखा उतार के और चीज़ अपने असली सिविल कपड़ों में अब पहुंच गए शाही हमाम में। अब लोग खाना भी खा रहे हैं और साथ ना लाशारी साहब से कह रहे हैं लाशारी साहब ये क्या आपने मज़ेदार चीज़ सुनाई है, भाई हमें मज़ा आ गया। वो कवाली की ज़रूरत नहीं थी, हमें अभी उसका मज़ा, नई चीज़ आप लाए और कैसे लोगों ने इसको। अब मैं ये सुन रहा हूँ, मैं कहा बदर खान तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा तो बन जाएगा। अच्छा मतलब ये था कि कानों को जो भली लगे चीज वही सबसे अहम चीज होती है, यानी कि कानों को ये भली लगी कि ये जो दास्तान। अच्छा होता ये कि आप माजी की तरफ ले गए, वहां से लोगों को निकल के फिर अल्फाज थे, तो ये क्योंकि हमें छोटे से ब्रेक पे भी जाना है, तो ये आप यहाँ से इस सफर का आगाज हो गया, यहाँ से फिर आगे फिर ये चल आज 10 साल हो गए जी। और कितनी दास्तानें आप कर चुके हैं मुख्तलिफ? जी मेरी 7 दास्तानें हैं। दास्तान शहर लाहौर की जो सबसे ज़्यादा सुनी गई उसका 100 से ऊपर मैं शो कर चुका हूँ। अच्छा, आपके यहाँ भी किया था। दास्तान शहर लाहौर की, दास्तान खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पीर और मुरी की दास्तान। अब वही स्क्रिप्ट जो उस्ताद मोहतरम की थी मंटोयत की, सिर्फ वही मुझे आई, बाकी 6 मैंने खुद लिखी। अच्छा खुद लिखी है आपने? क्या दास्तान शहर लाहौर की खुद लिखी, दास्तान खुसरो खुद लिखी, दास्तान मंटोयत उस्ताद की थी, फिर आदाब मैं साहिर हूँ साहिर लुधियानवी साहब और अमृता प्रीतम का इश्क और साहिर साहब का किया हुआ काम, फिर दास्तान फैज़ जो शायद हम अभी करने वाले हैं, और दास्तान बाजार हुस्न की। इसके अलावा भी एक दास्तान और मैंने की, एक बलोच सरदार थे मीर चाकर आजम रिंद। बिल्कुल थे जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है मीर चाकर। इतना बड़ा नाम कि मीर चाकर आजम रिंद अगर हुमायूं की मदद ना करते तो मुगल कभी भी हिंदुस्तान के तख्त पर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो लाशारी साहब ने मुझसे तैयार करवाई क्योंकि लाशारी साहब खुद बलोच। अच्छा, क्योंकि बलोचों की, रिंदों की और लाशारियों की 30 साल तक जंग रही। अच्छा। तो जब मैंने उस पर रिसर्च की वो बड़ी ज़बरदस्त दास्तान निकली, तो दास्तान मीर चाकर आजम रिंद की भी। तो ये 7-8 दास्तानें हैं जी, ज़बरदस्त शोज़ पूरी दुनिया में चल रहे हैं। दोस्तों बदर भाई मौजूद है और इनकी गुफ्तगू में ऐसा सहर है कि हम रुक नहीं पाते, बीच में जो है चाहते हैं कि इनसे लंबी चौड़ी बात हो, लेकिन ब्रेक पे जाना है। दास्तान को एक बहुत बड़ा फ़न है, जिस तरह ये बयान कर रहे हैं, असल में वो खूबसूरती उन अल्फाज की, उसकी अदायगी की, उस तारीख़ की, उस कहानी की है जो लोगों के दिल को भाती है। जब ये शुरू होते हैं, जब ये बात करते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से कोई भी दास्तान सुना रहे हो, अभी हम इनसे वो बाकर खानी वाला किस्सा भी ज़रूर सुनेंगे और मुख्तलिफ जो लाहौर के हवाले से जो इनके अपने ख़यालात है और जिस तरह उन्होंने उसको कलम बंद किया है वो भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک بہت ہی اچھے مہمان موجود ہیں جن کی گفتگو نے پورے اسٹوڈیو پہ سایہ طاری کیا ہوا ہے۔ بدر بھائی، آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ اپنی داستان گوئی کی داستان سنا رہے تھے بنیادی طور پہ کہ آپ کی داستان کہاں تک چلی، کیسے چلی۔ ذکر ہوا کہ مختلف آپ نے 7 داستانوں پہ کام کیا ہے، داستان لاہور سب سے زیادہ ماشاءاللہ ہٹ بھی گئی اور دوسری چیزیں گئی۔ اصل میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں، ہم چلتے ہیں مغل دور، جہاں سے یہ چیزوں کی ابتدا ہوئی، جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، بادشاہوں کا دور تھا۔ اس کو آپ نے اپنے اس سے کیسے کمپیئر کیا اور کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے؟ شہنشاہ اکبر داستان گوئی کا بڑا رسیہ تھا، اچھا، اس نے داستانیں لکھوانے کا کام بھی کیا، لیکن اکبر کا داستان سننے کا جو انداز تھا وہ بڑا مختلف تھا کہ یہ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے لکڑی کا ایک بڑا فریم، خالی فریم ایک رکھ دیا جاتا، اس فریم کے دوسری سائڈ پر سٹوری ٹیلر داستان کو بیٹھ جاتا۔ اب اس لکڑی کے فریم کے اندر ایک تصویر کو پیچ کیا جاتا۔ اچھا، اب بادشاہ سلامت اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں، اس فوٹو کو، کہ اس فوٹو میں ایک جنگل بنا ہوا ہے، ہرے بھرے درخت ہیں اور ایک کٹیا بنی ہوئی ہے، ایک بزرگ وہاں پر بیٹھے ہیں، ایک سفید رنگ کا گھوڑا کھڑا ہے۔ تو وہ داستان گو ادھر سے شروع ہوتا کہ بادشاہ سلامت ایک بار کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ہرا بھرا جنگل تھا، گھنے گھنے درخت تھے، تو ایک اس جنگل کے کونے میں ان بزرگوں کی کٹیا تھی، تو وہاں پر بزرگ رہا کرتے تھے۔ اچانک وہاں پر ایک شہزادہ آیا، شہزادہ گھوڑے سے اترا، سفید رنگ کا اس کا گھوڑا تھا، وہ گیا بزرگوں کے ماتھا ٹیکا اور کہنے لگا حضور میں بڑے ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب جتنا اس فوٹو کے اندر کانٹینٹ ہوا کرتا تھا اتنا وہ بیان کر دیتا، اس کے بعد وہ تصویر ہٹا لی جاتی اور اس کی جگہ دوسری تصویر آ جاتی کہ ایک شہر ہے، کہ بادشاہ سلامت پھر پہ دیکھا کہ وہی شہزادہ ایک شہر میں آیا، دیکھا کہ پوری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سارا سامان سجا ہوا ہے، ہر چیز تازہ ہے، مگر دکانوں پر کوئی انسان نہیں ہے، نہ گاہک ہے اور نہ دکاندار ہیں۔ پتہ چلا اس شہر پر کسی جادوگر نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب وہ تصویر ہٹی، نئی تصویر آئی۔ اب اس میں جو ایلیمنٹس ہوتے وہ داستان کو بتاتا، مطلب اکبر بیک وقت آڈیو اور ویڈیو دونوں کا مزہ لے رہا تھا۔ یعنی اس زمانے کی جدید سائنس یہ تھی اس وقت کی۔ 1600 وہ پینٹنگز، وہ تصویریں ابھی یعنی کہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں جو اکبر کے زمانے میں جن کے اوپر داستانیں سنائی گئی ہیں۔ اچھا، یہ وہ 1600 تصویریں ابھی موجود ہیں، وہ ملی ہیں۔ اچھا، 1857 آ جاتا ہے، سب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لکھنؤ دلی اجڑ گیا، جی اجڑ گیا۔ پھر اس کے بعد ملا باقر آتے ہیں اور آنے کے بعد میر باقر صاحب جو آ کے اور وہ پھر اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے کیسے دیکھتے ہیں اس آخری داستان کو؟ پروفیشنل داستان کو میر باقر علی، ان کا 1929 میں انتقال ہوا۔ ہر جمعرات کو ان کے گھر داستان گوئی کی محفل ہوا کرتی تھی، لوگ آتے اور ان کے طاق پر ایک آنا، یا اس زمانے میں جو بھی سب سے لوئر کرنسی ہوا کرتی تھی، وہ ایک آنا یا ایک پیسہ رکھتے تو اندر چلے جاتے، ارم اندر استاد جی داستان سنا رہے ہوتے۔ اب کہانی کی پاور میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی کی طاقت کیا ہوتی ہے، کہ وہاں پر مہینوں داستانیں چلتی تھیں۔ اب میر صاحب کوئی داستان سنا رہے تھے، 3-4 دن ہو چکے تھے داستان سناتے ہوئے، اچانک میر صاحب کو کہیں جانا پڑا، کہیں کسی فوتیدگی پر یا کسی شادی پر، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھو میاں، ہمیں بہت ضروری جانا پڑ رہا ہے، شہر سے باہر جائیں گے، تو سواری کا انتظام ہوتا نہیں تھا، ظاہر ہے گدھا گاڑی یا کوئی ایسا یا پیدل، تو میاں بات یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، داستان چل رہی ہے، بارات لڑکی کے دروازے پر کھڑی ہے، تم یہاں سے آگے کنٹینیو کر لو، تو ہم 2 دن لگ جائیں گے، 3 دن ہم آ کے واپس جوائن کر لیں گے، تو تم سناؤ۔ انہوں نے شاگرد نے کہا جی استاد محترم، بڑا بہادر شاگرد تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاد محترم آپ جائیے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اب میر صاحب چلے گئے، اب شاگرد نے داستان شروع کر دی، میر صاحب کو 2 دن زیادہ لگ گئے۔ اچھا، اب 5 دن بعد میر صاحب واپس آئے تو ویسے ہی محفل لگی ہوئی تھی، ہر شام جیسے لگتی تھی، لوگ بیٹھے اور شاگرد صاحب بیٹھے مسرت پر، تخت پر بیٹھے داستان سنا رہے۔ تو جیسے ہی میر صاحب انٹر ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو تالی والی بجائی کہ جی میر صاحب آ گئے، میر صاحب آ گئے۔ اب میر صاحب اسٹیج پر جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ میاں کہاں تک پہنچے؟ تو وہ شاگرد کہنے لگا استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ جو داستان سنا رہے تھے مجھے وہ یاد نہیں تھی۔ اچھا، وہ بارات لڑکی کے دروازے پر ہی کھڑی ہے، میں تو 5 دن ان کو کہیں اور لے کر پھرتا رہا ہوں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی دیکھیے صاحب، بارات پہنچی لڑکی کے دروازے پر، لیکن اس بیچ میں ایسا قصہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا کہ شہر میں ایک ڈنڈورا پیٹا گیا، ایک صاحب آ گئے، کچھ بھی شروع کیا، تو وہاں سے موڑ کے تو وہ کہیں اور، انہوں نے کہا جی میں 5 دن
کہیں ان کو اور لے کر پھرتا رہا ہوں، لیکن آپ اپنی آڈینس سے پوچھ لیجئے کہ میں نے ان کو بور نہیں ہونے دیا. کیا بات. اب یہ ہے کہانی کی طاقت جس نے ان کو باندھ کر رکھا. آرمینیا کے رائٹر ہیں اسماعیل قادری، انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کہی ہے. کہنے لگے لکھے ہوئے لفظ بولے ہوئے لفظوں کی لاشیں ہیں، زندہ لفظ وہی ہے جو آپ نے منہ سے ادا کیا ہے. تو یہ اب کہانی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہانی پرفارمنس کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ الفاظ کو پہنچانا، یہ اصل کمال ہوتا ہے. آپ نے ذکر کیا، جیسے آپ بات کر رہے تھے میر باقر صاحب کی، آخری عمر میں پھر وہ چھالیاں بیچنا شروع ہو گئے. بالکل ان کا تو بالکل ہی کام ہی دوسرا. تو انہوں نے کہا میں دلی والوں کو پان کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ داستان تو بھول گئے ہیں. پھر چیزیں بہت آ گئی نا جی. لوگ موبائل میں گم ہو گئے. پہلے فلم آئی، اب فلم پہ وہی سٹوری تھی، وہی داستان تھی. اب آپ اس میں میوزک بھی دیکھ رہے تھے، گانا بھی ہے تو داستان. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک جو ہم بڑے مزے سے بڑے شوق سے ایک چیز کھاتے ہیں باقر خانی، جی اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا. تو کیا یہ میر باقر سے ان کو کوئی تعلق ہے؟ ہے؟ نہیں، میر باقر سے نہیں ہے. یہ میری داستان ہے، داستان بازار حسن کی. اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. تو جب آپ کہیں گے تو ہم بیان اپنے ناظرین کے لیے وہ پیش کر دوں گا. چھوٹا سا ضرور سنائیے باقر خانی کے حوالے سے. میں ضرور سناتا ہوں جی. صاحب یہ لکھنؤ کا قصہ ہے کہ لکھنؤ میں ایک خاتون رہا کرتی تھی. بیسیکلی وہ گائکہ تھی، گلوکارہ تھی. نام تھا ان کا خانی بیگم. تو وہ جتنی اچھی ان کی آواز تھی اس سے کہیں زیادہ وہ حسین بھی تھی. پورا شہر ان کا دیوانہ تھا. ان کے حسن کے چرچے پورے لکھنؤ میں پھیلے ہوئے تھے. اب بڑے بڑے نواب ان کے چاہنے والوں میں سے تھے. ان میں سے 2 نواب ایسے تھے جو ان کے زیادہ چاہنے والے تھے. ان میں سے ایک نواب تھے نواب باقر علی خان اور ایک تھے نواب جمن خان. اب وہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح خانی بیگم ان کے نکاح میں آ جائیں. ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. ان کی آواز کے تو دیوانے تھے ہی، ان کے حسن کے بھی دیوانے تھے. اب خانی بیگم نے ان دونوں نوابوں سے وعدہ ضرور کر رکھا تھا، مگر پکا وعدہ کسی سے نہیں کیا تھا کہ ہم شادی کس سے کریں گے. اب اس سے پہلے کہ خانی بیگم کسی نواب کے حق میں کوئی فیصلہ کرتی کہ ہم کس کے نکاح میں جائیں گے یا کس سے شادی کریں گے، ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے پورے لکھنؤ کو ہلا کر رکھ دیا کہ ایک رات کسی نے اندھیرے میں خانی بیگم کا قتل کر دیا. پولیس آئی، رپورٹ وغیرہ لکھی گئی، مگر ان کا کیس یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ یہ ان کے کسی ناکام عاشق کی کارستانی ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو فائل بند کر دی گئی. اب ان کے قتل سے وہ دونوں نوابوں کی تو زندگی اجڑ گئی، دنیا اجڑ گئی. وہ جو نواب باقر علی خان تھے وہ تھوڑے نازک مزاج آدمی تھے، مگر نواب جمن خان تھوڑے سخت مزاج آدمی تھے. وہ اس حادثے کو سہ گئے، جلدی اس بات کو بھول گئے، مگر نواب باقر علی خان نے اس بات کو دل پر لے لیا. اب ہر وقت روتے رہتے خانی کے غم میں، نہ کھاتے نہ پیتے. شیوے بڑھ گئی، کپڑے میلے ہو گئے، نہ گھر سے باہر نکلتے، نہ کہیں آتے نہ جاتے، ہر وقت خانی کی یاد میں روتے رہتے. تو ایک دن ان کا کوئی دوست ان سے ملنے کے لیے آیا. جب نواب صاحب کی حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا کہ بھی کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے. تو انہیں پورا قصہ سنایا کہ ایسے ایسے ہم جن سے محبت کرتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اب ہماری دنیا اجڑ گئی ہے، ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، ہم بھی موت کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑیے نواب صاحب، کیسی باتیں کرتے ہیں، اٹھیے تیار ہوئیے، اودھ کے بازار میں چلتے ہیں، تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں، تھوڑا دل بہل جائے گا. ارے نہیں ہم نہیں جائیں گے. بڑی مشکل ان کو راضی کیا، دوستی کا وعدہ، دوستی کی قسم دی. نواب صاحب کو نائی کو بلایا، حجام کو بلایا، ان کی حجامت وغیرہ کرائی، نہلایا دھلایا، کپڑے چینج کرائے، اور نواب صاحب کو اودھ کے بازار میں ان کا دوست لے کر گھومنے لگا. اب اس زمانے میں لکھنؤ میں یہ رواج تھا کہ جو شہر کے نان بائی ہوا کرتے تھے وہ ہر روز نوابوں کے لیے ایک نئی ڈش ایجاد کیا کرتے تھے. وہ سب سے پہلے نوابوں کو پیش کی جاتی. اگر ان کو پسند آ جاتی تو پھر وہ عام ہو جاتی، عام لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے اور کھاتے پیتے. لیکن اگر نواب صاحب ان کو رد کر دیتے تو پھر وہ ڈش دوبارہ نہیں بنائی جاتی. اچھا. اب ان کا دوست نواب صاحب کو لے کر گھومتے گھومتے ایک شاہی نان بائی کے ہاں ان کو لے کر گیا. نان بھائی نے بڑے پرتپاک استقبال کیا، بٹھایا. تو ان کا دوست کہنے لگا نان بھائی سے کہ میاں کچھ بنایا ہے، آج کچھ نیا بنایا ہے تو لاؤ پیش کرو، نواب صاحب آئے ہیں. تو اس نان بھائی نے اس دن آٹے میں کچھ انڈے ونڈے کچھ ایسی چیزیں بنا کر تندور میں ایک روٹی نما چیز بنائی تھی. اچھا. تو اس نے وہی روٹی لا کر نواب صاحب کے سامنے رکھ دی. اب نواب صاحب نے پہلے روٹی کو غور سے دیکھا، پھر اس نان بھائی کی طرف دیکھا کہ سوچا تھا کوئی بریانی آئے گی، کوئی مرغ مسلم آئے گا، کوئی شاہی کو ایسی کوئی چیز آئے گی، تو یہ تو سمپل ایک روٹی ہے. بہرحال بڑی بے دلی سے نواب صاحب نے اس میں سے ایک لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھا. مگر جیسے ہی وہ لقمہ ان کے منہ میں گیا اور وہ گھلا
تو مانو منہ میں ذائقوں کی بہار آ گئی. تو نواب صاحب بہت حیران ہوئے, دوسرا لقمہ توڑا, وہ کھایا, تیسرا توڑا, بہت پسند آئی. کہنے بھائی بہت مزیدار چیز بنائی ہے. بھائی کس نے بنائی ہے یہ؟ اب وہ نان بھائی چھپ گیا کہ اگر نواب صاحب کو یہ چیز پسند نہ آئی تو ہمارا تو سر قلم ہو جائے گا. بڑی مشکل اس کو منا کر لائے کہ ارے نواب صاحب تمہیں بلا رہے ہیں. اگر نہیں مارنے کے لیے, اگر نہیں مارنے کے لیے نہیں, تمہاری تعریف کرنا چاہتے ہیں, آؤ ذرا. آئے, نان بھائی آیا. بھائی تم نے بنائی ہے؟ جی حضور ہم نے بنائی ہے. بھائی بہت مزے کی یہ چیز بنائی ہے تم نے, یہ جو کچھ بھی بنایا ہے, تو تم نے اس ڈش کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہنے لگے حضور یہ میں نے آج ہی بنائی ہے, تو ابھی تو نام تو رکھا نہیں ہے. ویسے بھی بنانے والے سے کھانے والے کا حق زیادہ ہوتا ہے, تو آپ کو پسند آئی تو حضور نام بھی آپ ہی تجویز کر دیجئے. اب نواب صاحب تھوڑی دیر تک خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہنے لگے دیکھو میاں, ہم جن سے محبت کرتے تھے ان کا نام تھا خانی, اور ہمارا نام ہے باقر, تو کیوں نہ اس روٹی کا نام باقر خانی رکھ دیا جائے کہ جب تک رہتی دنیا تک لوگ اس کو کھاتے رہیں گے, ہمارا اور خانی کا نام ایک ساتھ لیتے رہیں گے اور ہماری محبت زندہ رہے گی. تب سے اس کو باقر خانی کہا جاتا ہے. بہت خوب, زبردست. اچھا یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, انسان جو ہے شوق پیدا ہوتا ہے, سنتے رہتے ہیں لوگ, کہانیاں بنتی رہتی ہیں. آپ نے بھی جیسے 7 داستانوں کا ذکر کیا, جس میں خاص طور پہ داستان لاہور سے میں چاہوں گا آپ ضرور اس کا بھی کچھ حصہ ضرور سیگمنٹ پیش کریں. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ چلیے ہو گئی, آپ نے ایک پرفارم کر دیا, آپ نے جو ہے اس طرح کے لباس زیب تن کیا اور آپ آئے اسٹیج پہ کریں. نئی نسل کو آپ کیسے متاثر کر رہے ہیں اس چیز سے؟ وہ اس طرف راغب ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جی بہت ہو رہی ہے. اب آ کے ان کو تھوڑا خیال آ رہا ہے. اب مجھے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہے. نیشنل کونسل آف آرٹس ہر بار تھوڑے عرصے کے بعد, ہر 2-3 مہینے کے بعد مجھے بلاتے رہتے ہیں. لمس یونیورسٹی نے مجھے بلایا ہے, اسلام آباد کلب میں میرے شوز ہوتے ہیں, جم خانہ میں. لیکن میں نے اب دیکھا, اب میں ہر سال جشن داستان کوئی بھی کرتا ہوں. جو داستانیں ہیں ان میں 2-3 دن کا, اس میں 3 داستانیں, ہر روز نئی داستان سناتا ہوں. تو ان میں جو حاضرین کی جو تعداد ہوتی ہے, بزرگ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, ینگسٹر زیادہ ہیں. ینگسٹر اس طرف آ رہے ہیں, ہاں, لیکن کچھ سیکھنا نہیں چاہتا. یہ مسئلہ ہے. آتے ہیں, سنتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی تک مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ سر ہم یہ کام سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ایک چیز کی ممانعت کر دیں تو آپ فون بند کروا دیتے ہیں, جی, دوسرا آپ ریکارڈنگ نہیں کروا دیتے, تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں جی, اصل میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز ریوائیو ہو رہی ہے. تو فون پہ, موبائل پہ ہر بندے کا اپنا چینل ہے جی. ہر بندہ پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس لگاتا ہے جس سے اس کا مزہ نہیں رہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی لوگ خود آئیں اور لائیو بیٹھ کر سنیں, اس کو پورے کو انجوائے کریں. اس داستان گوئی کو صدیوں قدیم آرٹ فارم ہے, تو اس کو سامنے بیٹھ کر لائیو انجوائے کریں, پھر ان کو مزہ آئے گا. کلپس سے مزہ نہیں آئے گا. ایک چیز تھی جیسے عموماً ہمارے ایک اور بڑے اچھے دوست ہیں فواد خان صاحب, جی بہت اچھے داستان, انہوں نے پرفارم کیا ہمارے ساتھ یہاں لندن میں بھی, ان کے ساتھ آپ کے ساتھ تو پہلے ہوا تھا, ان کے ساتھ بعد میں ہوا. جی. تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی وہ روایتی داستانوں کے ساتھ جڑے ہوئے, جیسے طلسم ہوش ربا یا داستان امیر حمزہ, یا انہوں نے یوسفی صاحب کے اوپر کچھ جو مضمون تھا وہ پڑھ دیا, 1-2 چیزیں تھی. آپ نے لیکن خود سے لکھی ہیں, تو اس میں کیوں آپ نے ایسا سوچا کہ میں بھی وہ کیوں نہ کروں وہ جو لکھی؟ اچھا, میں یہ نہیں کہ کسی کے وہ خلاف نہیں ہوں, اور میں فواد بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں, بڑے مجھ سے زیادہ اچھے داستان گو ہیں. اس بات کا ذکر میں نے اپنے استاد سے کیا, محمود فاروقی صاحب سے, کیونکہ فواد لاہور آئے تو مسم نقوی اور فواد خان وہ عصمت چغتائی صاحبہ کا ناول لحاف پڑھتے ہیں, پھر یوسفی صاحب کا ایک ماتا سیزر و ہری اور وہ چیزیں. تو میں نے محمود فاروقی صاحب سے, اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم, کسی کا لکھا ہوا مضمون سٹیج پر پڑھنا یہ داستان گوئی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں. یہ محمود فاروقی صاحب نے کہا. بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے کہا جی ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو داستان گوئی کر رہے ہیں, لیکن وہ جیسے یوسفی صاحب کا مضمون سنا دیا, افسانہ سنا دیا, یہ تو پڑھا تو گئی. ہاں جی. تو وہ کہنے لگے محمود فاروقی صاحب کہ نہیں, یہ داستان گوئی نہیں ہے, یہ پڑھنت اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ داستان گوئی نہیں ہے, داستان گوئی اور چیز ہے. پھر وہ کافی لمبی چوڑی ان سے بات ہوئی, تو لیکن مجھے اس بات کا یہ کلیئر ہوا. لیکن فواد خان جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں داستان گوئی یا افسانہ بیان کرتے ہیں, میں ان کا فین ہوں, ان کا چاہنے والا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا یہ تو خیر چلیے گفتگو اس پہ چل رہی ہے کیونکہ آپ نے داستانیں خود لکھی ہیں, یہ ایک بڑا کمال تھا. ایک آدھ چیز تو چلے آپ نے استاد سے لے لی, باقی 6 داستان. آپ کے ذہن میں کچھ اور داستانیں ہیں کہ کچھ اور لکھیں گے؟ جی ابھی میں داستان مولا روم پہ کام کر رہا ہوں. ارے واہ, داستان مولا روم وہ میرے ایک خواب ہے کہ داستان مولا روم آئے, اور ابھی جو کمپلیٹ کی ہے میں نے داستان نور جہاں, ملکہ ترنم نور جہاں کی زندگی پر,
ان کی وہ داستان ہے. یہ 2 داستانیں میری نئی آ رہی ہیں. اچھا. ہاں جی, داستان نور جہاں اور داستان مولا روم. اچھا, داستان جو مولانا روم آپ کہہ رہے ہیں اس پر تو خیر اگر آپ نے کچھ تیار کیا ہو تو ضرور سنیں گے, لیکن جی نہیں, ابھی تو تیاری کے مراحل میں چل رہی ہے. لیکن داستان لاہور آپ نے بڑا زبردست پیش کی تھی, مجھے یاد ہے. تو اس کا کچھ حصہ اگر ہو سکے. اس کا سٹارٹ میں سنا دیتا ہوں جی. کہ یہ شہر لاہور دارالحکومت ملک پنجاب کا ہے اور دریا راوی کے کنارے بفاصلہ 2 میل کے آباد ہے. 100 سال سے یہی شہر بے مثال خطہ پنجاب کا حاکم نشین اور خاص مقام رہا ہے. اگرچہ شاہان چغتائیہ سے پہلے پنجاب کا دارالحکومت دیپال پور تھا. پھر خلجیوں, تغلقوں اور لودھیوں کے عہد میں بھی دیپال پور کو ہی پنجاب کا دارالحکومت تصور کیا جاتا تھا, مگر مغل شہنشاہ بابر اور ہمایوں کے عہد میں شہر لاہور ہی پنجاب کا دارالحکومت قرار پایا اور حاکم نشین ہونے کے باعث رونق اس کی روز بروز بڑھتی گئی. اس شہر کے نام کے بارے میں کئی روایات ہیں. پچھلی تاریخوں میں کہیں اس کا نام لاہور, کہیں لہنور, کہیں لوہپور, کہیں محمود آباد اور کہیں لاہور تحریر ہے. مگر جو سب سے مشہور روایت ہے وہ یہ کہ بھگوان رام کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام لاہو تھا اور دوسرے کا نام کسو تھا. تو جب وہ دونوں پنجاب میں رونق افروز ہوئے تو لاہو نے لاہور کو آباد کیا اور کسو نے قصور کو آباد کیا. خوابوں اور داستانوں کی یہ سنہری سرزمین لاہور, جس پر ہندو راجاؤں, مسلمان شہنشاہوں, سکھ بادشاہوں اور برطانوی گوروں نے بھی حکومت کی ہے. مغل سلطنت کا دارالخلافہ ہونے کے باعث اس کے شباب کے دنوں میں ایک کہاوت اکثر سنائی دیا کرتی تھی کہ اصفہان اور شیراز دونوں مل کر بھی آدھے لاہور کے برابر نہیں ہو سکتے. مشہور انگریزی شاعر جان ملٹن نے اپنی نظم پیراڈائز لاسٹ میں لاہور کا شمار ان شہروں میں کیا ہے جس کا نظارہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی پہاڑی سے کھڑے ہو کر کیا تھا. اور آج پوری دنیا میں ہمارے شہر لاہور کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں. کیا بات ہے, زبردست. اچھا, یہ انداز جو ہے آپ کا یہ بڑا منفرد, اور اس کے لیے آپ نے کیا پریکٹس کی یا کیا مطلب ٹریننگ؟ تو ظاہر آپ نے کہا استاد تو وہ تھے انڈیا بیٹھے ہوئے تھے, آپ یہاں تھے, استاد تو وہ ہوتا ہے جو فیس ٹو فیس ٹرین کر رہا ہوتا ہے, لیکن آپ نے اپنے حسن نظر کو اپنا استاد بنایا, کیا کیا؟ میں نے 2 لوگوں کو واچ کیا جی, ایک محمود فاروقی صاحب کو اور ایک دانش حسین صاحب کو. اچھا. ان 2 لوگوں کو ان کا جو انداز تھا ان دونوں کو مکس کر کے تو وہ میں کہ اپنا انداز بنایا ہے. میں نے وہ 2 لوگوں کو, کیونکہ دانش حسین بہت اچھے اسٹوری ٹیلر ہیں اور محمود صاحب تو ہمارے استاد ہیں, تو ان دونوں کو میں ان کے ویڈیوز دیکھ کے ان کا انداز, ان کا پرفارم کرنے کا انداز دیکھ کے پریکٹس کر کے پھر ہمیں وہ تھیٹر کا بڑا ایڈوانس تھا, کیونکہ 16 سال تھیٹر کیا ہے تو وہ اس کا بڑی ہیلپ فل ہوئی وہ چیز. اگر میں تھیٹر نہ کر رہا ہوتا تو یہ میں کبھی نہ کر پاتا. اچھا, کچھ ریپڈ سوالات ہیں, میں نے ترتیب دیے ہیں, کچھ میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ سے مختلف اور مختصر جواب لیا جائے. کتاب یا موبائل؟ کتاب. غالب یا اقبال؟ بڑا مشکل سوال ہے. کہاں پھنسا دیا آپ نے, چھوڑے رہنے دیں, آگے چل جائے. غالب کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ غالب بہت اچھے شاعر ہیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو. واہ واہ, کیا بات ہے. داستان یا ناول؟ داستان. وہ تو آپ کا فیل ہے. اچھا, اسٹیج یا ٹی وی؟ اسٹیج. ٹھیک ہے. پاکستان یا دنیا کا کوئی اور ملک؟ پاکستان زندہ باد. اچھا, چائے یا قہوہ؟ کافی پیتے ہیں آپ. اچھا. کلاسیکل ادب یا جدید ادب؟ کلاسیکل ادب. اچھا, امیر حمزہ یا طلسم ہوشربا؟ بہرحال آپ کو, مجھے پتا ہے آپ کا فیلڈ دوسری ہے, لیکن پسند تو کوئی امیر حمزہ. ٹھیک ہے. اچھا, پسندیدہ تاریخی شخصیت کون سی ہے آپ کی؟ پسندیدہ تاریخی شخصیت اکبر. آپ نے اس کے بارے میں کہا بھی. اچھا, ایک لفظ میں اگر داستان گوئی کے بارے میں کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ صدیوں قدیم آرٹ فارم, ڈائنگ آرٹ, لیکن اب ریوائیو ہو چکا ہے. اچھا, فرض کریں آپ کو 10 منٹ ملتے ہیں, دنیا سن رہی ہے, سب بیٹھے ہیں, کون سی داستان سنانا پسند کریں گے؟ اب 10 منٹ اور داستان یہ دونوں الٹ چیزیں ہیں. داستان کا مطلب ہی لمبا قصہ ہوتا ہے. کہ داستان کا مطلب لمبا قصہ اور گوئی کا مطلب سنانا یا بیان کرنا, تو اس کو داستان تو نہیں کہیں گے, ایک چھوٹا سا کلپ یا چنک کہہ لیں, وہ ہو سکتا ہے, داستان نہیں ہو سکتی 10 منٹ میں. اچھا, مجھے لوگ بلاتے رہتے ایسے کہ جی 20 منٹ ٹھیک رہیں گے. میں کہا جی آپ بالکل مجھے مت بلائیے, میں 20 منٹ ملی نے کافی نہیں ہے. مطلب یہ یہ مشکل چیز ہے. 10 منٹ تو مجھے اس کے تعارف میں لگ جاتے ہیں. تو داستانیں تو مہینوں چلتی تھیں,
کئی راتوں تک چلتے تھے. آپ نے بیان کیا کہ داستان الف لیلہ و لیلہ جی بالکل 1001 رات کی داستان ہے. 1000 راتوں کی داستان ہے. تو دینا زاد نے 1000 رات تک سنائی وہ داستانیں. تو ایسے ہم 10 منٹ میں کیسے آپ کو اس کا انجوائے کرا سکتے ہیں. لیکن اصل میں وہ سکرولنگ آ گئی ہے نا جی, تو ہر لوگ سب لوگ جلدی جلدی وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, فیض کے چاہنے والے بہت ہیں جی, بہت زیادہ ہیں. تو اگر فیض پر کچھ بات آپ نے اگر کچھ ہمیں سنائے تو بڑا لطف آئے گا. داستان فیض. جی, فیض صاحب کی ایک مشہور نظم تھی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نماک. کہا جاتا ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے اس نظم کو گا کر امر کر دیا تھا. اس کے بعد جب بھی فیض صاحب سے اس نظم کی فرمائش کی جاتی تو فیض صاحب کہتے بھئی اب یہ ہماری نہیں رہی, اب یہ ملکہ ترنم نور جہاں کی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد جب بھی میڈم سے بات ہوتی تو میڈم اپنا وہ کلام ان کو کہہ کر ان کو بیان کرتی. تو فیض صاحب کے بارے میں شبانہ اعظمی اور جاوید اختر صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ فن تو بہت بڑا ہے مگر آدمی چھوٹا ہے, تو وہ اپنے فن کو بھی نیچے لے آتا ہے. دوسرے وہ کہ آدمی تو بہت بڑا ہے مگر اس کا فن محدود ہے, وہ بھی کسی طرح کھینچ تان کر کچھ نہ کچھ مناسب کر ہی لیتا ہے. مگر دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بڑا آدمی اور بڑا فن ایک ساتھ آ جائے. جب یہ ہوتا ہے تو فیض ہوتا ہے. کیا بات ہے, زبردست زبردست. اچھا, تو فیض صاحب کا کیونکہ پوری تاریخ ابھی حال فی الحال میں ہی گزری, کوئی لمبی جوڑی ہے نہیں, تو بہت سی حقائق لوگوں کے علم میں بھی ہیں. تو آپ نے اس کا ادبی رنگ کھینچا ہے سیاسی یا دوسرے حوالوں سے؟ اپنی داستان میں کیا زیادہ تر آپ نے پیش کیا ہے؟ جی نہیں, صرف فیض صاحب کی شخصیت, ان کا کیا ہوا کام, ان کی مختلف ٹائم پر کہی ہوئی نظمیں, ان کا کیا ہوا کام, وہی ان کے سیاسی چیزوں کو نہیں چھیڑا, ان کی شخصیت کو لے کر اور تھوڑا ان کی شاعری کو لے کر یہ چیزیں کی ہیں. اچھا, مولانا روم کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, ایک مشکل کام ہے, بالکل ڈیفرنٹ فیلڈ ہے. اچھا, اب ہوتا یہ کہ کلچرل ڈفرینسز جب آتے ہیں, ظاہر ہے ٹرکی ڈفرنٹ کلچر ہوگا, وہاں کا الگ مزاج ہوگا, آپ اس کو اردو میں یہاں بیان کر رہے ہوں گے, تو کیسے آپ بیان کرنا چاہیں گے, کیسے بیان کریں گے؟ مطلب دیکھیے, مولانا روم کی وہ ایک بڑی مشہور چیز ہے, محبت کے 40 اصول, 40 رولز آف لو اس کے, ہے نا. تو مولانا روم کے وہ جو 40 اصول ہیں محبت کے, ان میں سے کچھ چیزیں, اور رومی کی حکایات, کیونکہ ہر اس کہانی میں کوئی نہ کوئی وہ مورل ہوتا تھا, اچھا ایک پازیٹیو نتیجہ ہوتا تھا. تو ان کی کچھ حکایات, ان کی تھوڑی زندگی, پھر ان کے جو مرشد تھے شمس تبریز, ٹھیک ہے جی, وہ اور وہ چیزوں کو لے کر. تو اصل میں سہیل بھائی, قصہ کہانی میں چاہتا ہوں کہ وہ دلچسپ رہے, اور داستان گو کو تھوڑی یہ بھی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ پلے سے بھی تھوڑا مرچ مسالہ ڈال سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سناتے ہوئے وہ تقریر نہ لگے, وہ لیکچر نہ لگے, وہ کسی قسم کی پریزنٹیشن نہ لگے, تو وہ قصہ کہانی ہی لگے. تو اسی طرح ہی مولانا روم کی شخصیت, ان کا کیا ہوا کام, تھوڑی ان کی اپنی مرشد کے ساتھ وابستگی, ان کے محبت کے 40 اصول اور ان کی کچھ حکایات, ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے داستان مولانا روم. اور یہ بھی تقریباً وہی 40-45 منٹ 50 منٹ نہیں جی, ہاں 50 منٹ, 1 گھنٹہ 50 منٹ. اچھا, لیکن کبھی بھی میں نے داستان ختم ہونے جو 50 منٹ میں سناتا ہوں, کبھی بھی کسی آڈینس نے یہ نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے, تھینک یو سر ویری مچ. سب یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی تو مزہ آ رہا تھا, تو تھوڑا اور سنائیے, تھوڑا اور سنائیے. اب اکیلا بندہ کتنا سنا سکتا ہے, تو وہ پھر اب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے. جی کبھی ایسا سوچا کہ ایک پارٹنر بھی ساتھ ہو کوئی؟ جی میں نے بہت کوشش کی سہیل بھائی, آپ اندازہ کیجئے, میں ہر اپنے شو میں کہتا ہوں, لیکن کسی نے ضرورت نہیں کی. میرے ساتھی فنکاروں نے, اس میں سے کچھ لوگ تیار ہوئے, تو لیکن وہ کہتے بدر خان یہ بڑا سر درد والا کام ہے, سب سے زیادہ زبانی یاد کرنا, پھر اس کو مشکل ہے سر, بہت مشکل ہے. تو بھائی آپ ہی کرو, ہم سے نہیں ہو پائے. سر بالکل آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے نئی نسل کو بھی؟ آپ برطانیہ میں آپ کی انشاءاللہ سیریز ہوگی, داستان گوئی کی پورا جشن منایا جائے گا, تو کیسے کہیں گے بالکل آخر میں؟ داستان فیض سنانا چاہتے ہیں جی اس بار. پچھلی بار داستان شہر لاہور کی تھی, اب داستان فیض ہے, تو داستانیں ہی ہیں تو ہم سنا سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے, ہاں جی. بہت بہت شکریہ. بدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے بہت خوبصورت انداز میں اس گفتگو کو سلسلے کو آغاز کیا, اور میں تو بالکل مسحور کن گفتگو تھی, اور ماشاءاللہ اس طرح لگا کہ جیسے ہم اس ماحول میں پہنچ گئے. جتنی داستانیں سنائی, لاہور کا ذکر کیا انہوں نے, اس سے پہلے منٹو کی بات کی, فیض صاحب کا ذکر کیا, جو بھی داستانیں سنائیں, باقر خانی کا جو ذکر ہوا, ایسا لگا کہ آپ وہاں پہنچ گئے. اور یہی خاصیت ہوتی ہے, یہی خصوصیت ہوتی ہے. وہ بھی مجھے
وقار بھائی نے کہا اور مجھے واقعی وہ شعر بہت سوٹ کرا کہ داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ تو یہ واقعی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ داستان جو ہے وہ ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ الف لیلہ کی داستان ہم جانتے ہیں کہ 1001 دنوں پر مشتمل تھی اور وہ مستقل چلتی رہی۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس کو سزا دی گئی تھی کہ تمہیں یہ سنانی ہے، اور وہ اگر جس دن ختم ہوئی اور تمہیں مار دیا جائے گا تو ظاہر ہے ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے کتنی خوبصورت کام کر سکتا ہے، یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا۔ اسی طرح مختلف داستان بدر بھائی یہاں موجود ہیں انشاءاللہ، اور اگلے 1-2 مہینے تک یہی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کچھ کوشش کریں گے، مزید ایونٹس بھی کریں، اسلام چینل پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں گے، اور ہم ویسے تو بزنس وقن کے سہیل بھائی سوری، میں اس چیز کو یہاں بھی پروموٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہاں کی جو آڈینس ہے جو اچھی انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتی ہے تو وہ داستان گوئی کو ضرور سنیں، داستان گوئی کی پرفارمنس رکھیں، میں حاضر خدمت ہوں۔ داستان شہر لاہور کی سنیں، خسرو سنیں، منٹو، فیض، بازار حسن، تو میں پیش کرتا ہوں۔ زبردست۔ تو دوستو یہ آپ کو کرنا ہے، مل جل کے ہم نے انشاءاللہ اس چیز کو زندہ رکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔